جب بچے بڑے ہو جائیں تو ایک اور بہت بڑا ظلم جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، ان کی خواہش کا، ان کی سوچ کا خیال نہیں کیا جاتا۔ فورس میرجز ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بچی کے لیے پروپوزل آیا تو بچی سے پوچھے بغیر ہاں کر دی جاتی ہے، اور بچی کو جب پتہ چلتا ہے بعد میں اور بچی اس کو پسند نہیں آتا تو پھر اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ تم کیسے نہ کہہ سکتی ہو۔ دیکھیں، یہ بچی والدین کے لیے کبھی کبھی فورسفلی ہاں کہہ دیتی ہے، لیکن یہ بچی خوش نہیں رہتی ہے بعد میں۔ کبھی اللہ کی طرف سے ایسا ہو کہ کلک کر جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شرعاً غلط ہے کہ بچی سے زبردستی کر کے اس کی ہاں نکلوائی جائے۔ بچی سے پوچھنا لازم ہے شریعت کے اندر، تو باقاعدہ اس کے احکامات ہیں کہ اگر بچی پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے وہ ہاں کیسے کہے، اور جو بچی شادی شدہ نہیں ہے اس کی کون سا رسپانس اس کی ہاں سمجھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہاں ضروری ہے، اس کی اپروول ضروری ہے، لیکن وہ اپروول دل سے آئے۔ اگر بچی سمجھتی ہے کہ یہ میرا میچ نہیں ہے، یہ اپروپریٹ نہیں ہے، تو اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے اور کہا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے، جب کوئی اور رشتہ آئے گا تو پھر ہم اس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ لائک وائز لڑکوں کے ساتھ بھی زبردستی کی جاتی ہے، خاص طور پہ فیملی کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس لڑکے کی والدہ ہے، اس کی بہن کی بیٹی ہے، تو ماں جو ہے وہ کبھی کبھی زبردستی کرتی ہے کہ نہیں تم نے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور اگر بیٹا کہہ دے کہ نہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے یا مجھے نہیں لگتا کہ میں کلک کروں گا اس کے ساتھ، تو ماں بہت کرٹیسائز کرتی ہیں، والدہ بہت کرٹیسائز کرتی ہیں اپنے بیٹے کو، اور کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، کبھی کبھی بلکہ بد دعائیں دی جاتی ہیں اپنے بیٹوں کو کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ پلیز اللہ کا واسطہ دے کے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ایسے بچوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی اپنی پسند ہوتی ہے، وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور والدین کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے اور والدین زبردستی شادی کر دیں اس بچے کی اور اس کی پسند کوئی اور ہو، تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بچے کے دل میں، لڑکے کے دل میں وہی لڑکی ہوتی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور زبردستی اس کی کہیں اور شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور اس لڑکی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔ اور صرف مسئلہ کیا تھا؟ ایک ایگوئسٹک اپروچ، ایک انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں، جہاں ہم نے سوچا ہے بحیثیت والدین ہم وہیں پہ اپنے بچے کی شادی کریں گے۔ پلیز اپنے بچوں کی سوچ کو مد نظر رکھیے، بچوں کی سوچ کو مقدم رکھیے، ان کو پرائیورٹی دیجیے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریے شادی کے معاملے میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بحیثیت والدین کہ جو بچہ سوچ رہا ہے یا جو بچی سوچ رہی ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے خیال میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایڈوائز کر دیں، ہم اس کو نصیحت کر دیں کہ میرے خیال میں یہ میچ کیوں اپروپریٹ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ رشتہ کیوں مناسب نہیں لگ رہا میرے خیال میں۔ لیکن اور بچے کو سوچنے کا موقع دیں، لیکن اگر بچہ اپنی سوچ کے بعد اسی چیز پہ کنسسٹنٹ رہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں یہی شادی میرے لیے مناسب ہے، تو فیسیلیٹیٹ کیجئے، بچے کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اور کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آف کورس پیرنٹس کا ایک رول ہوتا ہے شادیوں کے اندر، یہ ہمارا معاشرہ ہے، تو ہم معاشرے کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک اپریشیٹ کریں گے جب تک کہ ظلم نہ ہو۔ اگر ظلم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہی چیزیں جو کبھی کبھی اچھی ہوتی ہیں بری بن جاتی ہیں۔ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ظلم مت کیجیے، ان کی شادی میں ان کی مرضی کا خیال کیجیے، اور بچے کا یہ بھی حق ہے کہ والدین ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں
کہ یا اللہ ہمارے بیویوں کو اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں تو ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگا کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر یہی دعا مانگی جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی تو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ دعا ہمیں قرآن میں سکھائی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اولاد بن جائے تو وہ اولاد انسان کو سکون دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس کی صحیح تربیت کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔